جو بندہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے اگر وہ بندہ دوسرے مسالک میں شادی کرے گا تو اختلافات ہوں گے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, اچھے کمنٹس کیے ہیں آپ نے, سوال تو مجھ سے نہیں پوچھا آپ نے. غار ہرا کے واقعے میں مشہور ہے کہ آپ علیہ السلام پر کب کبھی تاری ہوئی, جبکہ قرآن مجید میں ایک آیت کا مفہوم ہے کہ آپ علیہ السلام مطمئن رہے. یہ تضاد میں کوئی تضاد نہیں میرے بھائی, یہ گاندھی صاحب کو تضاد نظر آتا ہے نا. انہوں نے ڈاکٹرن یہ کھڑی کی ہے کہ نبی علیہ السلام کے شان شان نہیں ہے یہ چیز, تو بھائی وہ تو قرآن میں ہے کہ پہلی دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس لاٹھی کو اجدا بنتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ بھی وہاں سے بھاگ گئے تھے. حضرت موسیٰ کو یہ یقین نہیں تھا کہ وہ نبی بن سکتے ہیں. یہ ساری جذباتی ڈاکٹرن ہے. قرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں اپنے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کی داڑھی اور سر کے بال سے ان کو پکڑ کے کھینچا. ہاں, یہ اگر بخاری میں لکھا ہوتا تو انہوں نے مذاق اڑانا تھا کہ ایک نبی دوسرے نبی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا ہے. قرآن میں لکھا ہوا ہے, اب قرآن کو بھی صحیح کرنے کی کوشش کریں. یہ ساری جذباتی باتیں ہیں بھائی. پیغمبر انسان ہوتا ہے اور اس کے اوپر حالات و واقعات طاری ہوتے ہیں. اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ قرآن میں کئی جگہ نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے خطاب کیا گیا جس کا کلائمیکس سورہ بنی اسرائیل ہے کہ اے نبی یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو راہ حق سے ہٹا دیں اور آپ کوئی اپنی طرف سے بات ہماری طرف منسوخ کرتے. قریب تھا آپ بھی ان کی طرف تھوڑا جھک جاتے اگر ہم آپ کو نہ تھام لیتے, اور اگر آپ جھک جاتے تو ہم دنیا کی زندگی میں بھی آپ کو دگنا عذاب دیتے اور آخرت میں بھی دگنا, اور آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوتا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیات ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اس طریقے سے خطاب کر رہا ہے تو انسان کے ساتھ وہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں. نبی کوئی روبوٹ نہیں ہوتا. کیا انبیاء کرام سے اجتہادی غلطیاں نہیں ہوئی ہیں؟ ہم انہیں گناہ نہیں کہتے, لیکن غلطیاں تو ہیں. غلطیوں سے پاک صرف اللہ ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. انبیاء جو ہے وہ گناہوں سے پاک ہے, غلطیوں سے پاک نہیں ہے. اجتہادی غلطی ان سے ہو سکتی ہے. حدیث شفاعت آپ کو بڑے شوق سے سناتے ہیں سارے, اس میں تمام انبیاء اپنی غلطیوں کو نہیں یاد کر رہے. حضرت آدم علیہ السلام ان غلطیوں کو جو معاف ہو چکی نہیں ہے, موسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, سب کی الگ الگ چیز رپورٹ ہوئی ہے. اور اینڈ پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں گے میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جس کی اللہ تعالیٰ نے اگلی اور پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی ہیں, تم محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عیسیٰ بھی یہ کہہ رہے ہوں گے. ہمارے نبی علیہ السلام قیامت کے دن امن میں ہوں گے. اب نبی علیہ السلام کی کون سی ایسی غلطیاں جو قرآن میں رپورٹ ہوئی ہیں؟ گناہ نہیں ہے, اجتہادی غلطی. اور وہ سارے مانتے ہیں. یہ جذباتی ڈاکٹرن کھیلتے ہیں آپ کے ساتھ بریلوی اور شیعہ مل کے. انہیں پتہ ہے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. غزوہ بدر کے قیدی چھوڑ دیے. خود پیر کرم شاہ صاحب الازہری نے ترجمہ جب کیا ہے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 69 کا, تو اس میں انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے یہ جو تم نے اجتہادی غلطی کی کہ یہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا, اگر وہ پہلے آیت نازل نہ ہوئی ہوتی تو تمہیں عذاب دیا جاتا. انہیں پتا تھا کہ میں یہاں کوئی ڈنڈی نہیں مار سکتا. ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کے استاد ہیں پیر کرم شاہ صاحب الازہری. تو عصمت انبیاء کا عقیدہ جس طریقے سے پبلک کو پڑھایا جاتا ہے کہ نبی کوئی روبوٹ ہے اور اس کے اندر مادہ ہی موجود نہیں غلطی کرنے کا, اور بھائی پھر نبی اور فرشتے میں کیا فرق ہوگا؟ نبی کی یہ خوبی ہے کہ اس میں برائی کرنے کا مادہ موجود ہو تب بھی وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ نہ کرے. یہ اس کی خوبی ہے جسے یہ خامی سمجھتے ہیں. گناہ نہیں نبی کوئی کرے گا, اجتہادی غلطی ہو سکتی ہے جسے ہم لغزش کہتے ہیں, گناہ نہیں. یعنی کوئی حرام کام نہیں ہوگا. دو آپشن تھے, ان میں سے ایک ایسا آپشن اڈاپٹ کیا جو اللہ کو پسند نہیں تھا, ہے دونوں اپنی جگہ درست تھے. پھر بعد میں اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتا ہے کہ آپ کو یہ نہیں یہ کرنا چاہیے تھا. وہ دونوں کام اپنی جگہ درست ہوتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے نبی سے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ یہ نہ ڈیسیژن کرے, یہ ڈیسیژن کرے, اور بعد میں اس کی ریمیڈی ہو جاتی ہے. یعنی اللہ کی مرضی نہیں تھی کہ غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑا جائے, کیونکہ اللہ کو تو یہ پتا تھا کہ یہ میدان احد میں بھی آ جائیں گے. قرآن میں آیت نازل ہوئی تھی کہ جب تک فتنہ ختم نہیں ہوتا ان کو قتل کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے یہ اجتہاد کیا کہ فتنہ ختم ہو گیا, حالانکہ اس وقت حضرت عمر کی رائے تھی کہ انہیں قتل کیا جائے, جو بعد میں آیات بھی نازل ہوئی جب سورۃ الانفال کی 69 آنورڈ. تو حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ میں نے اپنے رب کی موافقت کی, یہ نہیں کہا کہ میرے رب نے میری موافقت کی یا تائید کی, عاجزی کا اظہار کرتے تھے غزوہ بدر کے قیدیوں کے معاملے میں. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اگر وہ ایک آیت نہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم عذاب دیتے اس فیصلے کے اوپر جو تم نے کیا. وہ آیت کیا تھی سورہ محمد کی کہ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جنگ جاری رکھنی ہے, جب فتنہ کی سرکوبی ہو جائے اس کے بعد تمہاری مرضی ہے, خواہ تو فدیہ لے کے قیدیوں کو چھوڑ دو, خواہ انہیں قتل کرو, یہ تمہارا اختیار ہے.
تو نبی علیہ السلام نے اس آیت سے اجتہاد کیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس اجتہاد کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ یہ بیٹل فیلڈ ختم ہوئی ہے، جنگ نہیں ختم ہوئی۔ جنگ تو فتح مکہ کے دن ختم ہوئی ہے، بلکہ اس کے بعد بھی غزوہ حنین تک بیٹل فیلڈ ختم ہوئی ہے۔ بدر ایک بیٹل فیلڈ تھی، جنگ مسلسل رہی ہے۔ اگلی بیٹل فیلڈ بنی احد، اس کے بعد خندق، پھر صلح حدیبیہ، پھر فتح مکہ، اور پھر غزوہ حنین، پھر جا کے عرب کے اوپر غلبہ ہوا ہے۔